نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیں ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حصول برکت کے لیے حضور سرور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ وعدہ الہی ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے جو کہا وہ پورا کیا، اس نے جو کہا وہ ہوا۔ تو رب نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت مقدسہ میں مخصوص انسان کا تذکرہ نہیں فرمایا، انسان کو خاص طور پر ذکر نہیں فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کہتے کسے ہیں؟ نفس میں کون کون شامل ہیں؟ تو نفس میں ہر زندہ چیز شامل ہو گئی، اس میں صرف انسان نہیں جنات بھی شامل ہیں، اس میں چرند و پرند کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں سب ان کے اندر شامل ہیں۔ اگر درختوں کو بھی جان کے اعتبار سے لے لیا جائے، نباتات اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت داخل ہے۔ گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا کہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب فانی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو رب تبارک و تعالی کے سب سے قریبی بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین ہیں، اللہ تعالی نے انہیں بھی اس وعدے سے گزارا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی، مگر اتنا کہ فقط آنی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی ان کو ویسے ہی لوٹا دی جائے گی جیسے تھی۔ لیکن ایک آن کے لیے، ایک وقت کے لیے تو موت آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ملتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے مستثنیٰ فرماتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان ہیں، فرشتے کو بھی موت سے آزادی نہیں ہے، فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں دیا گیا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی۔ جب قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے معین ہے، انہیں بھی موت آئے گی، ان کی بھی روح نکال لی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی خود ان کی روح قبض فرمائے گا، اور پوری دنیا جس کے سور پھونکنے سے پناہ ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ وہ ایک فرشتے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں بادی کی طرح کی ایک چیز جو سینگ کے شکل کی ہے اس کو لے کر وہ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی ان کو حکم ہوگا اسے پھونکیں گے تو سور جو پھونک دیں گے، اس کے بعد سور میں ابتداءً ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی، اس کے بعد وہ آواز بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں اور حکم الہی کے منتظر ہیں کہ ابھی حکم ہو تو سور پھونک دوں۔ جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ نباتات ہو، حیوانات ہو، چرندوں پرند کیڑے مکوڑے، فرشتے، انسان، جو کچھ بھی دنیا میں باقی ہوگی سب کو فنا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ قرآن کے تحت پہاڑوں کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ان کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی اور پہاڑ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ پتنگے ہواؤں میں اڑتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے پتنگے کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور سمندروں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ لگا دی جائے گی، سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا، ہر تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو آگ لگے گی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ گویا ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ آسمان کو زمین سے ملا دیا جائے گا، آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، زمین جو پانی پر بچھایا گیا ہے، زمین بھی ہل جائے گی، آسمان کو بھی گرا دیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکیں گی، کائنات میں کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگی، اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی صرف ذات باقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب فانی ہیں، کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن افسوس آج ہم لوگ آخرت سے اس قدر بے نیاز ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تلاش معاش بن چکا ہے۔ چند افراد ہی نہیں بلکہ اکثر لوگ بگڑ چکے ہیں، ہر شخص پانی زندگی کی آشائش کی تلاش میں سرگرداں و پریشان ہیں۔ کوئی نوکری پیشہ شخص ہے تو ہمیشہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب مہینہ ختم ہو اور تنخواہ ملے۔ اسی طرح سے تاجر حلال و حرام تمیز کیے بغیر خزانے قارون پانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ طالبان علم کا بھی مقصد صرف ڈگریوں کا حصول ہے تاکہ ان کے طفیل اعلیٰ مناصب پر متمکن ہو سکے، اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکے۔ آج یہ وقت بھی آ چکا ہے کہ کسی کو اپنے دینی فرائض کے اہتمام، اپنے نفس کے تزکیے اور اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے میں دلچسپی رہی نہ فکر، جبکہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن افسوس آج ہم صرف اپنے پیٹ کے پجاری ہو چکے ہیں اور نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات کی مثال ان جانوروں کی سی ہو گئی ہے جو عقل و شعور سے بے بہرا اور عاری ہیں۔ شاید ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم موت کے چنگل سے بچ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کتنے ہی لوگوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا چکے ہیں۔ پھر آخرت سے اتنی بے توجہی کیوں؟ حضرات، دنیا میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مال و متاع جس کے حصول کے لیے تم نے دین کو بھلا رکھا ہے، اس کے تعلق سے فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان بہت تھوڑے ہیں، اور جس زندگی کو تم اخروی زندگی پر اہمیت دے رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم بیش قیمت سمجھ رہے ہو، اس کے تعلق تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیاوی زندگی کھیل کود، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی تو اخروی زندگی ہے جس کے تعلق سے ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور موت کو یاد کر کے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے، کیونکہ یہی زاد آخرت ہے۔ صرف وہ ایمان، نیک اعمال اور تقوی و پرہیزگاری ہمارے کام آ سکیں گے جو ہم نے اخروی زندگی کے لیے بھیج رکھے ہیں۔ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے مسلمانوں، اس لیے موت کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اگر تم موت کو یاد کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو یقیناً تم اپنی اخروی زندگی کے لیے توشہ تیار کرو گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اسلاف نے موت کے تصور کو بہت اہمیت دیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہر وقت موت اور قبر اور آخرت کو پیش نظر رکھتے، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور اور نیکیوں سے بہت قریب ہوتے تھے، نیکیوں پر کمر بستہ رہتے تھے، اور دنیا کی عارضی لذتوں میں مصروف ہو کر مطمئن ہو جانے کے بجائے ہر وقت خوف خدا سے روتے ہوئے موت، قبر اور حشر و نشر کی ہولناکیوں کو یاد کرتے تھے۔ منقول ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے
اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے، مگر جب کسی کے قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ بازاری فرماتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بے شک قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مسلمانوں، موت کو یاد کرو اور اللہ کو ڈرو۔ اگر تم یقیناً موت کو یاد کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، خوف خدا سے گریہ بازاری کرو گے، تو یقیناً تمہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج کی گفتگو میں یہی سے ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔